طلاق کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اور پھر یہ حلالے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ بھئی آپ اس طرح سے حلالہ کر لیں کہ بس کچھ دیر کے لیے ہم آپ کی نکاح کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور پھر آپ دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جائیں گے. یعنی حلالے کو بھی ایک بزنس بنا دیا گیا ہے وہ اس شادی کو واپس استوار کرنے کے لیے. تو مجھے ذرا بتا دیجیے. میں یہاں پر ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. علماء موجود ہیں اور ہو سکتا ہے عوام کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے. آیا جو بھی مرد طلاق دیتا ہے کیا وہ 3 طلاقہ سمجھا جاتا ہے؟ اہل سنت یہاں کے نہیں، کیونکہ اب ایک رسم بن گئی ہے. یعنی ہمارے پاس بھی کیسز آ رہے ہیں طلاق طلاق طلاق. تو آیا ضروری ہے وہ 3 بار کہتے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے؟ یہ ایک بار کہہ کے وہ رک سکتا ہے تاکہ طلاق ہو جائے، بعد میں پھر اس کی چیزوں کو دیکھا جائے. اس پہ تھوڑی سی ذرا ان سے سنیں نا، برابر میں آپ کے بیٹھے آپ ان کی گفتگو آپ سماعت فرمائیے. تاریخی گفتگو ہوگی. بہت شکریہ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے حسن ظن کا بھی شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جس نکاح کا حکم دیتا ہے حلال ہونے کے لیے وہ آرٹیفیشل نکاح نہیں ہے، نہ وہ معاہدہ ہے، نہ وہ منصوبہ ہے، نہ وہ کوئی ساز باز ہے. یہاں تو ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ پہلے پرنگی کے اندر ایک واقعہ ہوا. والدین اس لڑکی کے جوان بھائی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لڑکی کا نکاح کر دیا گیا ہے جس لڑکے کے ساتھ حلالے کے لیے. وہ کمرے کے اندر ہے، کمرہ بند ہے اور گھنٹے بعد وہ پسینہ پہنچتا ہوا باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، میں نے اس کو طلاق دی، اب تو پہلے سے نکاح کر لے. وہ شخص جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہنے لگے ابا کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام اس طرح ہمیں بغیرتی کا درس دے سکتا ہے؟ یعنی ان کے دماغ میں ایسا ایک کانٹا چبھا کہ یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اور یہ حقیقت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعنت ہے اللہ رب العالمین کی اس شخص پر جس نے حلالہ کیا یا جس کے لیے حلالہ کیا گیا، دونوں ملعون ہیں. تو جس کام پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس کام کو بطور حلال کے استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں لعنت والا کام. کسی حلال چیز کو حرام تو کر سکتا ہے، لعنت والا کام کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا. ایک منٹ میں بھول جاؤں گا. اچھا بھول جائیں پہلے آپ کہہ رہے شاہ صاحب کو جواب دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ طلاق خامن نے دی ہے، عورت تو بیچاری اسی دن سے بیٹھی رو رہی ہے اور حلالہ پھر عورت کا نکالا جا رہا ہے جو اسی دن سے بیٹھی رو رہی ہے. اور اگر اس میں بھی کوئی پہلو نکلتا ہے تو جس نے جرم کیا ہے سزا بھی اسی کو دی جانی چاہیے، درد گدھی کو اور داغو کمار کو. یہ تو فارمولہ کہیں بھی اسلام بات تو بہت اچھی کہی آپ نے، کہیں بھی اسلام نے نہیں دیا. اور دوسری بات جیسا کہ محسمی صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے بھی ہنستے ہوئے میری طرف میں گھما دیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار غلط ہے. ریپیٹیشن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں طلاق 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 جتنی بار بھی کہہ جائے وہ ایک ہوتی ہے. ایک بات لمیٹیشن تو ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شمار کتنی ہوں گی. اب ایک شخص 3 سے زیادہ مرتبہ دیتا ہے، مثلا 4 مرتبہ دیتا ہے، 5 مرتبہ 10 مرتبہ دیتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کو کتنے نافذ کریں گے؟ علماء احناف فرمائیں گے کہ ہم اس میں سے 3 نافذ کریں گے. اگر اس نے 10 دی ہیں باقی 6 کیوں خارج کرو گے؟ 10 کیوں نہیں نافذ کرو گے؟ وہ کہیں گے اسے حق ہی 3 کا تھا، 3 ہم نافذ باقی 6 اس لیے خارج کر دیں گے، اگلی 2 کے لیے بچا کے رکھیں نا. 3 باقی 6 زائد سمجھ کر اسے خارج کریں گے. تو میں اسی بات کو، اسی فارمولے کو لے کر آگے بات بڑھا رہا ہوں کہ ایک موقع پر ایک مجلس میں اللہ نے حق ہی 1 طلاق کا دیا ہے. اگر اس شخص نے 1 سے زیادہ مرتبہ جذبات میں آ کر کہا ہے تو جس طرح 3 سے اوپر خارج کی جا رہی ہے اسی طرح 1 سے اوپر بھی خارج کی جائے. چلے تو یہاں پر اہل تشیع اور اہل حدیث میں اتحاد قائم ہے. میں ایک بات عرض کر دوں کہ مولانا نے فرمایا علماء احناف، یہ علماء احناف کی بات نہیں ہے. موطا امام مالک کے بعد چاروں اور خود حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی المغنی لابن قدامہ موجود ہے، اور سعودی عرب کے اندر بھی بطور قانون کے یہی ہے. اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 1 تھپڑ ہوگا تو 1 ہوگا، 2 تھپڑ ہوں گے تو 2 ہوں گے. آج ہم نے جب تیسرا بچہ روانہ کیا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے 1 بچہ روانہ کیا ہے. 1 طلاق ہوگی تو 1 ہوگی، 2 ہوں گی تو 2 ہوں گی، 3 ہوں گی تو 3 ہوگی. حضرت فاروق کے زمانے میں بھی یہی تھا، عثمان غنی کے زمانے میں بھی یہی تھا،
علی المرتضیٰ کے زمانے میں بھی یہی تھا, حسن مجتبیٰ کے زمانے میں بھی. اور میں بڑی جرت سے کہتا ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ کو جرت نہیں ہوئی کہ خلافت راشدہ اس قانون کے اندر مداخلت کرے. حضرت امام مالک کو جرت نہیں ہوئی, امام شافعی کو جرت نہیں ہوئی. بعد میں آنے والا اگر کوئی اقلیتی فرقہ جرت کرتا ہے تو ہماری ان سے معذرت یہ ہے, یہ علماء احناف کی بات نہیں ہے, علماء اہل سنت کا 1400 سال کا تسلسل ہے. اور فی الحال قرآن بھی میں یہی کہتا ہے. ایک وقفے کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے وقفے کو طلاق دینا. بات یہاں پر ختم ہوئی تھی جہاں وقفہ لینا پڑا تھا کیونکہ جذبات بلند تھے. اب تھوڑے سے ذرا اب وہ انشاء قاری خلرمان جاوید صاحب مسکرا رہے ہیں دوبارہ سے, تو اب آپ اپنی بات کہہ دیجئے لیکن اطمینان کے ساتھ. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صدیق اکبر کے زمانے میں اور فاروق اعظم کے پہلے 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. نبی کے زمانے میں, صدیق اکبر کے زمانے میں, فاروق اعظم کے پہلے 2 سالوں تک. پھر اغاثۃ اللحفان ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع اپنے اس فیصلے سے جو انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا, اس سے ان کا رجوع ثابت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں پر پچھتاوا کرتے تھے کہ کاش میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا, کاش میں نوحہ کرنے والیوں کو قتل نہ کرواتا, کاش کہ میں لونڈیوں کو نکاح کے لیے لازمی قرار نہ دیتا. یہ 3 ان کے فیصلے تھے جس پر بعد میں ساری عمر پچھتاتے رہے. ایک آدمی اگر صحیح فیصلہ کر لے تو نیکی کا کام کر لے تو اس کو اس پہ پچھتاوا تو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے ایک لفظ پچھتاوا ہمیشہ اسی بات پر ہوتا ایک ہے. کسی خلیفہ کے لیے لفظ پچھتاوے کا لفظ میرے خیال سے استعمال میں ایک بات عرض کر حدیث دوں, میں مطلب استعمال یہ کہ ہوا ہے. سوچتے تھے جس طرح چلو کے اب اس سے کلمات بہتر لفظ آپ دے دیجیے. جس طرح کے کلمات ہمارے بہتر محترم لفظ آپ حافظ دے صاحب سوچتے, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اب آپ اپنی نشست سوچتے تھے, وہ کہہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوچتے. اس سے بہتر ہاں لفظ بس صحیح ہے, کوئی بات میں 10-12 سال سے آپ کے کہیے گا, دیکھیے، آپ 10-12 سال سے میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں 14 سال سے. الحمدللہ. جی. لیکن یہ اس طرح کی نشست میں نے کبھی بھی نہیں یہ کی. بڑی اچھی نشست ہے مگر اور ان بتاؤ. کا آج 3را دن ہے. اچھا ایک سنیں میری بات ایک سنیں. منٹ، اچھا، ایک بات تو سنیں میری. ایک ٹشو لے کے آنا ذرا. ان کی عادت میں آپ کو بتاؤں, ان کی عادت سنیں, بھی نے میں خراب آپ کی کو ایک بات بتاؤں. ایک آپ یہ کو جیو کے مزاج سے زبردست آ کے بات بتاتا ہوں میں آپ کو. بات کیا ہے زبردست؟ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ تو 14 سال سے آ رہے ہیں, وہ تو اب آنا شروع ہوئے نا, تو انہیں ٹائم لگے گا نا سمجھنے میں. بسم اللہ تو اچھی کرے نا. نہیں اچھا ہوگا, سب کچھ اچھا ہوگا. بسم اللہ اچھی ہوگی. بہت میرے پیارے سے ہیں آپ, بڑے پیارے سے ہیں. میں اس بات کو یہ ختم کر دیں, بڑا زبردست سوال ہے, میں بتا میرے خیال میں اب رہا ذرا ہوں. یہ موضوع بتائیے صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ موضوع کو بدل لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب موضوع کو بدل لیتے ہیں. ہاں, صدقہ اور سوال خیرات یہ آیا تھا کہ صدقہ و صدقہ اور خیرات خیرات کا فرق کیا تھا؟ خیرات کے حوالے سے یہ بھی